بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن سار على سبیلهم الى یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. عزیز ساتھیوں، دین اسلام کا اصل باخذ و منبع، دین حاصل کرنے کا اصل سرچشمہ قرآن اور سنت ہے. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں، خواہ وہ احادیث اقوال کی شکل میں ہو، افعال کی شکل میں ہو، یا رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید و تصویب پر مبنی تقریرات کی شکل میں ہو. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دین اسلام پہنچانے میں صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد ائمہ محدثین اور فقہاء کرام کا ایک عظیم کردار رہا ہے. اور تمام کے تمام ائمہ کرام دین کا بنیادی ماخذ و منبع و سرچشمہ اسی کو قرار دیا کرتے تھے، اسی کی دعوت دیتے، اسی پر عمل کرنے کی تعلیم و تبلیغ اور نصیحت اور ترغیب دلایا کرتے تھے. تمام کے تمام ائمہ کرام، خواہ وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ ہوں، یا محمد بن سیرین، سعید بن المسیب ہوں، یا عروہ بن زبیر، خارجہ بن زید ہوں، یا سلیمان بن یسار، امام مالک ہو یا اوزائی، نخعی ہو یا شافعی ہو، یا احمد بن حنبل ہو، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان میں سے کوئی بھی امام ہو، یہ سب کے سب قرآن و حدیث پر عمل کرتے اور قرآن و حدیث پر عمل کی دعوت دیا کرتے، اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس کے خلاف کسی رائے کو اپنانے سے منع کیا کرتے تھے. بہت سے لوگ جب ان سے یہ کہا جائے کہ چونکہ یہ حدیث ہے اور امام کا قول اگر اس کے خلاف محسوس ہو رہا ہے تو ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو لیں گے، اس کو بھی بہت ہی برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر انہی لوگوں سے پوچھا جائے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ دین جو ہیں وہ معصوم عن الخطا تھے، تو ان کا جواب یقیناً بلا کسی شک و شبہ کے، بلا تردد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جواب یہی ہوگا، چونکہ یہ ان کے بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں، اور عصمت کا خاتمہ، معصومیت کا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو چکا ہے. آپ کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی عظیم درجے کا علم رکھنے والے ہوں، کتنے ہی عظیم درجہ پر فائد ہو، لیکن وہ معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے. علم کی جو سب سے بڑی کیٹیگری ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے اس کو مجتہد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو مجتہد ہی کے بارے میں تمام اہل علم اس بات پر، تمام اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ المجتہد قد یخطئ و یصیب، مجتہد سے خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے اور مجتہد صحیح بات بھی کہتے ہیں. ان کی بات میں جیسے صحیح ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اسی طرح خطا کا امکان موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجتہد خطا نہ کر سکے. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے مقابلے میں کسی امام کے قول کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور جو لوگ خاص طور پر قرآن و سنت کی دعوت دینے والے آل الحدیث جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، خواہ کسی بھی امام کا قول ہو، قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. بات صرف ائمہ کرام کی نہیں ہے، بلکہ فتح القدیر میں جو ہدایہ کی شرح ہے، امام ابن الحمام حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ قول الصحابی حجۃ ما لم ينفه شیء من السنہ، قول صحابی اس وقت تک حجت ہے جب تک وہ سنت کی نفی نہ کرتا ہو. مطلب سنت کے مقابلے میں اگر صحابہ کے اقوال بھی آ جائیں
تو سنت ہی کو ترجیح دی جائے گی. یہ خود احناف کے ہاں کئی ایک کتابوں سے ثابت ہے. لیکن بعض لوگ اسی بات کو اہل حدیثوں کی فرقہ واریت اور اہل حدیثوں پر اس الزام کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ ائمہ کے گستاخ ہیں, یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. تو پھر اس دوران میں جو ہے نا وہ الزامات بھی لگاتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اپنے ایک بیان میں مسجد نبوی کے اردو درس کا تذکرہ کرتے ہیں. مدرس حرم نبوی جو درس دیتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں آپ مفتی صاحب کی زبانی سن لیجئے. میں مدینہ میں تھا تو ایک مولانا صاحب وہاں اردو میں بیان کر رہے تھے. وہاں بھی جو اردو میں بیانات ہوتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ فرقہ واریت دبا کے بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں. تو محترم نے جواب دیا, اچھا اس نے لکھا امام مالک کا یہ مذہب ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم حدیث کو فالو کریں گے. امام مالک نے جو یہ لکھا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں نے کہا دیکھو یہ مسجد نبوی میں 15ویں صدی میں بیٹھ کر کیسی بات کر رہا ہے یہ آدمی. یعنی ایک جو میسج جائے گا نا عامی آدمی کے, وہ میسج یہ جائے گا کہ 15ویں صدی میں وہ انڈیا کے تھے وہ مولانا صاحب, کہ انڈیا کا ایک اردو اسپیکنگ عالم, اس کا علم امام مالک سے بولو بھائی زیادہ ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. حرم نبوی کے مدرس جو مسجد نبوی میں اردو میں درس دے رہے ہیں, ہندوستان کے کوئی عالم بقول ان کے, اگر مفتی طارق مسعود صاحب پوری طور پر کامیاب ہو گئے کہ ان کی بات میں نوعاً نقل کر دی, کسی قسم کی کمی کوتاہی دانستہ نہ دانستہ ان سے سرزد نہیں ہوئی, ایسے ہی بیان کر دیا جیسا کہ وہ بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ جی یہ امام مالک کا مذہب ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ہمارے سامنے حدیث موجود ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے, ہم حدیث کے مطابق عمل کریں گے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے, حدیث موجود ہے, سنت موجود ہے, ہم اسی پہ عمل کریں گے. قرآن و سنت کے خلاف ہم کسی امام کی بات کو نہیں مانیں گے. مفتی صاحب اس کو فرقہ واریت قرار دیتے ہیں, چونکہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی مسجد نبوی کے جو اردو درس ہوتے ہیں اس میں دبا کر فرقہ واریت پائی جاتی ہے. ہم یہ بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کسی امام کے قول کے مقابلے میں یہ کہنا کہ جی یہ امام کا قول ہے اور یہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہم امام کے قول کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو لیں گے, حدیث کو لیں گے, سنت کو لیں گے, کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ واللہ نہیں, یہ فرقہ واریت نہیں. فرقہ واریت تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, آپ کی سنت آ جائے, آپ کی حدیث آ جائے, آپ کا طریقہ آ جائے, آپ کی ہدایت آ جائے, آپ کی رہنمائی آ جائے, اس کے بعد ہم اس کو نظر انداز کر دیں, آپ کی تعلیم کو, آپ کی تربیت کو, آپ کے سبق کو, آپ کے سکھلائی ہوئی رہنمائی کو, آپ کی ہدایت کو, آپ کے فرمان کو, آپ کی تقریر کو, آپ کی تصویب کو, آپ کی تائید کو, آپ کی سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات اپنائیں, یہ فرقہ واریت ہے. لیکن یہ عجب الٹی منطق ہے حضرت مفتی صاحب کی, جو فرماتے ہیں کہ جی دبا کر فرقہ واریت پائی جاتی ہے. اور وہ فرقہ واریت کی مثال کیا دے رہے؟ فرقہ واریت کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ جناب وہاں پر تو یہ کہا گیا, ہاتھ چھوڑنے کا مسئلہ پوچھا گیا کہ امام مالک تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے, تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے حدیث ہے, امام مالک کا یہ قول سنت کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, ہم حدیث پر عمل کریں گے, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے. تو کہتے ہیں یار دیکھو مسجد نبوی میں 15ویں صدی میں بیٹھ کر ایک اردو اسپیکنگ عالم جو ہے وہ ایسی بات کہہ رہا ہے, کیا اس کا امام مالک سے زیادہ علم تھا؟ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں. تو محترم نے جواب دیا, اچھا اس نے لکھا امام مالک کا یہ مذہب ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم حدیث کو فالو کریں گے. امام مالک نے جو یہ لکھا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں نے کہا دیکھو یہ مسجد نبوی میں 15ویں صدی میں بیٹھ کر کیسی بات کر رہا ہے یہ آدمی. یعنی ایک جو میسج جائے گا نا عامی آدمی کے, وہ میسج یہ جائے گا کہ 15ویں صدی میں وہ انڈیا کے تھے وہ مولانا صاحب, کہ انڈیا کا ایک اردو اسپیکنگ عالم, اس کا علم امام مالک سے بولو بھائی زیادہ ہے. مفتی صاحب یہ ساری کی ساری آپ کی غلط فہمیاں ہیں. اصل میں یہ دین کا اصول ہے. ہم عرض کریں گے آپ کہاں مانیں گے,
ہم جیسے ناکارہ لوگوں کی بات آپ کہاں مانیں گے؟ ہم آپ کو یہ بات، دین کا یہ بنیادی اصول ایسی شخصیت سے سمجھائیں گے جن کی تعریف کرتے ہوئے آپ بزبان خود لوگوں کو ترغیب دلاتے ہوئے کہ ان کی کتابیں پڑھا کرو، آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلے ان کی تعریف سنیے پھر آپ کو ان کی کتاب دکھائیں گے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بڑے زبردست عالم گزرے گوجرانوالا کے، بہت بڑے محدث تھے۔ میں جب ان کی کتاب پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یعنی ان کا ایک ایک کتاب کا جو صفحہ ہوتا ہے نا، ایک ایک صفحہ، اس پر اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ایک صفحے کو لکھنے میں 1 مہینہ لگا ہوگا، اتنا تحقیقی رسالے ہوتے ہیں ان کے۔ جی مفتی طارق مسعود صاحب، یہی مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جن کی آپ اتنی تعریفیں بیان فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الکلام المفید کے نام سے، بڑی معروف اور عام دستیاب کتاب ہے۔ حضرت نے یہ کتاب اس بات التقلید پر لکھی ہے، تقلید ثابت کرنے کے لیے۔ اپنی اس کتاب میں صفحہ 231 پر انہوں نے باب دہم قائم کیا ہے، 10واں باب۔ اس باب کا عنوان ہے حضرات ائمہ کرام کا تقلید سے منع کرنا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حضرات ائمہ کرام رحمہم اللہ کا کسی کو اپنی تقلید کی اجازت نہ دینا اور اس سے منع کرنا صرف ان مسائل میں ہے جن میں ان کا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ سن رہے ہیں آپ؟ حضرات نے جو منع فرمایا ائمہ کرام نے اپنی تقلید سے، یہ ان مسائل میں ہے جن میں ان کا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ائمہ کی گستاخی نہیں ہے، یہ دین کا اصول ہے۔ میں نہیں لکھ رہا، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب لکھ رہے ہیں الکلام المفید فی اثبات التقلید، صفحہ نمبر 231، فرماتے ہیں اور ایسے ہر موقع پر جب کہ قرآن و حدیث سے کوئی حکم ملتا ہو، کوئی بھی مسلمان اس صورت میں کسی امام کی تقلید کو جائز نہیں کہتا۔ کوئی بھی مسلمان، خواہ وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی مسلم اس بات کو جائز نہیں کہتا کہ امام کا قول جو ہے آ جائے تو پھر حدیث نہیں لیں گے، بلکہ ایسے موقع پر جب کہ قرآن و حدیث سے کوئی حکم ملتا ہو، کوئی بھی مسلم اس صورت میں کسی امام کی تقلید کو جائز نہیں کہتا اور نہ اس کو مانتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ اس کو مانتا ہے۔ یہی تو کہا تھا مدرس حرم نبوی میں، مدرس حرم نبوی نے یہی تو کہا تھا کہ جی امام مالک کا قول ہے، حدیث کے خلاف ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہی بات تو سرفراز خان صفدر صاحب فرما رہے ہیں۔ آگے سنیے، پورا باب باندھا ہے۔ کہتے ہیں زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اختصاراً خود حضرات ائمہ اربعہ سے ان کی اپنی تصریحات نقل کر دیں تاکہ معاملہ بالکل صاف اور بے غبار ہو جائے، بالکل صاف اور بے غبار ہو جائے۔ تو آگے لکھتے ہیں حضرت امام حنیفہ نعمان بن ثابت المتوفى 150 ہجری فرماتے ہیں کہ اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقد الجید رسات اللبیب کے حوالے سے حضرت سرفراز خان صفدر صاحب نے نقل فرمایا کہ میرے قول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دو، میرے قول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دو۔ یہ امام حنیفہ فرما رہے ہیں، نقل کرنے والا میں نہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب آگے فرماتے ہیں، نیز فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ یہ امام حنیفہ فرما رہے ہیں، اور حضرت نے نقل کیا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو رسم المفتی میں بھی منقول ہے، صفحہ 4 پر۔ اب یہ فتاوی شامی اور رسم المفتی حضرت کو کیا بتانا، عوام کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں، ہندوستان کا مجھے علم نہیں، پاکستان میں جو مدارس دینیہ میں علماء کرام کو سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد، فراغت کے بعد، احناف کے ہاں جو افتاء کا کورس کرایا جاتا ہے، تخصص فی الافتاء جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد وہ مفتی کی سند پاتا ہے، مفتی ہو جاتا ہے، ان کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی یہ کتاب رسم المفتی سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ باقاعدہ اس کی اردو شروحات موجود ہیں، اور یاد پڑتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے بھی جو ہے وہ اس کی شروحات شائع ہوئی ہوئی ہیں، اس کتاب کی شاید وہاں بھی پڑھائی جاتی ہو۔ بہرحال، اور علامہ ابن عابدین الشامی کی فتاوی شامی، جس کا اصل نام الرد المحتار ہے، جو درر مختار کی شرح ہے، الرد المحتار، وہ مطالعے میں رکھی جاتی ہے۔ ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔
تو اصل بات کیا ہے کہ صحیح حدیث ثابت ہو جائے، امام حنیفہ کا مذہب سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ سے سوال کیا گیا، جب آپ ایک بات فرمائیں وہ بات کتاب اللہ کے خلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے نقل کیا ہوا ہے، اس کے ہم لگا دیں گے، ساتھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو امام حنیفہ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی؟ ہاں نہیں، یہ نہیں کہا۔ سنیے، حضرت امام حنیفہ سے سوال کیا گیا کہ جب آپ ایک بات فرمائیں وہ بات کتاب اللہ کے خلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہا کیا آپ یہاں فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، میری بات اور قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں جو میرا قولوں سے ترک کر دو، مقابلے کے لفظ پہ غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں میرا جو قول ہو اسے ترک کر دو۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں فرمایا کہ حدیث کے مقابلے میں بھی میرا قول ترک کر دو۔ پھر سوال ہوا کہ اگر آپ کا کوئی قول حضرات صحابہ اکرام کے قول کے خلاف ہو تو پھر فرمایا کہ میرا قول چھوڑ دو۔ فقہ الجید امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کیا ہے انہوں نے، میرا قول چھوڑ دو، وہی بات آ جاتی ہے مقابلے میں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب جو ہے وہ اس بات پر بھی بڑی حیرت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا آپ نے مقابلہ شروع کر دیا، آپ مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ نہ کریں نا آپ۔ پھر مقابلہ کرتے ہیں، امام مالک کو فالو کرو گے یا نبی کو؟ محمد کا کلمہ پڑھا ہے یا امام مالک کا کلمہ پڑھا ہے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین کو کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ ان کو ان کے مقابلے میں کیوں لا رہے ہو بھائی؟ حالانکہ مقابلہ ہم نہیں کر رہے، یہ کوئی ہم نے مقابلہ نہیں بنا دیا، یہ ایک اصول ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی اس کو مقابلے والے الفاظ میں ہی لکھے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بھی اور ائمہ کرام کی بات کو بھی، کہ اگر قرآن و حدیث کے مقابلے میں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جنگ شروع کروا دی ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ چلے میں ایک بیان کر ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اس کی پہلی جلد ہے، اس میں صفحہ نمبر 268 پر اس کے نام لگا دیں گے انشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ وعن ابی یوسف وظفر وغیرہما رحمہم اللہ انہم قالوا، یہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے، ظفر سے بھی اور ان کے علاوہ دوسروں سے بھی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کہ انہوں نے کہا لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من این قلناہ، کسی کے لیے بھی یہ حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ ہماری کسی ایسی بات پر، ہمارے قول پر فتویٰ دے جبکہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہم نے کہاں سے کہی ہے، ہماری بات کی دلیل کا علم نہ ہو انہیں، تو ہمارے قول پہ فتویٰ نہ دیں۔ تو قیل لعصام ابن یوسف رحمہ اللہ، عصام ابن یوسف رحمہ اللہ سے کہا گیا انک تکثر الخلاف لابی حنیفہ رحمہ اللہ، آپ اکثر و بیشتر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کیا ابو حنیفہ سے کوئی دشمنی ہے رحمہ اللہ؟ نہیں، انہوں نے جو وضاحت فرمائی سونے کے پانی سے آب زر سے لکھنے کے لائق وضاحت ہے۔ فرماتے ہیں کہ لأن ابی حنیفہ رحمہ اللہ اوتی من الفہم ما لم نؤت، کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فہم میں سے جو حصہ انہیں ملا وہ ہمیں نہیں ملا، تو یہ کہہ کر کے انہوں نے یہ نہیں کہا لہٰذا ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پر لوگوں سے کہا جائے کہ جی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ امام حنیفہ ہم سے زیادہ حدیث جانتے تھے، ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں چھوڑ سکتے، امام حنیفہ ہم سے زیادہ قرآن جانتے تھے، ہم ان کا قول نہیں چھوڑ سکتے، امام حنیفہ کو زیادہ فہم ملا تھا، ہم ان کا قول نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہ چھوڑنے کی یہ وجہ بتا رہے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمارے ہاں امام حنیفہ کا قول قرآن و حدیث کے خلاف بھی آ جائے، نہ چھوڑنے کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ جی جو ان کا فہم ہے وہ ہمارا فہم کہاں۔ اور عصام ابن یوسف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کے مطابق حجت اللہ البالغہ میں نقل کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دینے کی یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک بہت فہم کا حصہ ملا تھا، وہ ہمیں تو نہیں ملا، جو ان کا نصیب تھا وہ ہمارا تو نہیں۔ فأدرک بفہمہ ما لم ندرک، انہوں نے اپنے فہم سے وہ باتیں حاصل کر لی جو ہم حاصل نہیں کر سکے، جو ہم نہیں پا سکے۔ ولا يسعنا ان نفتي بقوله ما لم نفهم، ہمارے لیے اس بات کی وسعت ہی نہیں، اس بات کی گنجائش ہی نہیں کہ ہم ان کے اس قول پر فتویٰ دیں جو ہم سمجھے ہی نہیں، ہم ان کے اس قول پر فتویٰ دیں جو ہم سمجھے ہی نہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ بات اس کی گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دیکھیے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا اس معاملے میں کہ کسی بھی معاملے میں ان کے خلاف بات کہتا ہوں، ان کا فہم اعلیٰ تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، رکھنا چاہیے، ایمان والوں کو اہل علم کے ساتھ ایسا ہی رویہ
رکھنا چاہیے. جی مجھے یاد آیا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اپنی اسی گفتگو میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا تذکرہ فرماتے ہیں جو انہوں نے لکھی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. ملام کہتے ہیں ملامت کو، رفع کا معنی دور کرنا. جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان سے ملامت کو دور کیا انہوں نے، کہ ان پر جو الزامات لگتے ہیں نا، فلاں نے فلاں حدیث کو نہیں لیا، فلاں نے بخاری کی فلاں حدیث پہ رد کر دیا، اس کو نہیں مانا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ہر ایک کا استدلال کا یعنی دلیل سے مسئلہ نکالنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ طریقہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا. امام مالک تو اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں. اس کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وجوہات بیان کیے ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر کوئی امام کا قول کسی حدیث کے خلاف واقع ہو جاتا ہے. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام کا علم ہم مانتے ہیں، اس بات کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ عوام تک کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ یہ کتاب عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ 1969 میں، آج سے تقریباً کم و بیش 40 برس پہلے اور زیادہ، 40 برس پہلے اس سے زیادہ ہو چکا ہے کہ آل الحدیث کے علماء میں سے پروفیسر غلام احمد حریری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا. ہم ٹائٹل لگا دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. طارق اکیڈمی فیصل آباد سے شائع ہو چکا ہے. انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے عوام میں بھی یہ شعور بیدار کرنا چاہا کہ ائمہ کرام سے بدگمان نہ ہوں، ائمہ کرام سے بدگمانی نہ رکھیں، ائمہ کرام کے خلاف زبان درازی نہ کریں. نعوذ باللہ وہ حدیث کی مخالفت کرنے والے نہ تھے. اگر ان کا کوئی قول حدیث کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے، یہ وجہ بھی ہوتی ہے، یہ وجہ 20 وجہ جو ہے اردو میں بھی انہوں نے بیان کر رکھی ہیں. آپ پڑھ لیجئے وہ کتاب. آپ اس کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں. علماء اہل حدیث الحمدللہ عوام کے ہاتھوں تک یہ کتاب پہنچا چکے ہیں. اردو ترجمہ کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے نا. اردو ترجمہ اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگ پڑھیں. ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو عربی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جو مدارس کے علماء ہیں 8 سال تک مدرسے میں صرف نحو، علم البلاغہ، علم المعانی پڑھتے رہے، پھر قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھا، فقہ کی کتابیں پڑھتے رہے، اصول فقہ کی کتابیں، اصول تفسیر، اصول حدیث. ان کو اتنی عربی آ جاتی ہے کہ وہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھ کر سمجھ سکیں. اردو میں لکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام سمجھیں. الحمدللہ ہم نے تو یہ کتابیں عوام تک پہنچائی. اگر آل الحدیث ائمہ کرام سے بدگمان کرنے والے ہوتے، ائمہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے، آل الحدیث اگر ائمہ کرام سے بدظن کرنے والے ہوتے، بدگمان کرنے والے ہوتے، تو ایسی کتابیں اردو میں ترجمہ کر کے عوام تک نہ پہنچاتے. اہل حدیث کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے. تسلسل کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی ائمہ کی گستاخ ہیں، یا جی یہ ائمہ کرام کے خلاف بدگمان کرتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث کی دعوت فرقہ واریت نہیں ہے. آگے سنیے مفتی طارق مسعود صاحب. سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سارا بیان امام حنیفہ کا خود اپنا ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. بڑا واضح بیان ہے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں ماننی. امام مالک کا کلام نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه فاتركوه. جامع بیان العلم ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے. اور الاحکام فی اصول الاحکام، ایقاظ الہمم وغیرہ کے حوالے سے ترجمہ سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں بشر ہوں. امام مالک فرما رہے ہیں خطا بھی کر جاتا ہوں اور بہت اور درست بات بھی کہتا ہوں، یعنی صحیح بات بھی کہتا ہوں. سو تم میری رائے کو دیکھو، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اسے لو، اور جو رائے قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے ترک کر دو. امام مالک فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. اگر مسجد نبوی کے اردو اسپیکنگ ہندوستانی عالم دین مدرس نے یہ کہا کہ جی امام مالک کا یہ قول حدیث کے خلاف ہے، ہم امام مالک کا قول نہیں لیں گے، اللہ کے رسول کی حدیث لیں گے، ہاتھ باندھ کر ہی نماز پڑھیں گے، تو کیا وہ فرقہ واریت پھیلا رہے تھے جو آپ الزام لگا رہے کہ دبا کر فرقہ واریت ہوتی ہے، ان دروس میں دبا کر فرقہ واریت ہوتی ہے؟ تو کیا امام مالک نے فرقہ واریت پھیلائی؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی جواب دے. کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ واریت پھیلائی یہ فرما کر؟ قطعا نہیں. فرقہ واریت یہ ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کے قول کو، اپنے پیر کے، اپنے مرشد کے، اپنے امیر کے، اپنے لیڈر کے، کسی کے قول کو لیا جائے اور اللہ کے رسول کے فرمان کو، قرآن کے فرمان کو رد کر دیا جائے. یہ فرقہ واریت ہے. اصل فرق کر رہے ہیں، اصل دین قرآن و سنت ہے، اس سے فرق کر رہے ہیں. یہ فرقہ واریت ہے. یہ فرقہ واریت نہیں کہ قرآن و حدیث اپنا رہے ہیں. اگر ایسی فرقہ واریت ہے تو اس کی تعلیم خود ائمہ کرام نے دی ہے. یہ دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حجت اللہ البالغہ صفحہ 268 جلد 1 فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا
وہ کہا کرتے تھے، بلکہ وکان الامام احمد رضی اللہ عنہ یقول، اللہ ان سے راضی ہو، فرمایا کرتے تھے لیس لاحد مع اللہ ورسولہ کلام، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے ساتھ کسی کے کلام کی گنجائش نہیں ہے. وقال ایضا لرجل، ایک آدمی سے آپ نے یہ بھی فرمایا لا تقلدنی، میری تقلید نہ کرنا، ولا تقلدن مالکا، مالک کی تقلید بھی نہ کرنا، ولا الاوزاعیہ، اوزاعی کی تقلید بھی نہ کرنا، ولا النخعیہ، نخعی کی تقلید بھی نہ کرنا، ولا غیرہم، ان میں سے کسی اور کی تقلید بھی نہ کرنا. وخذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ، فرمایا احکام وہاں سے اخذ کرنا، وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا، یعنی قرآن و سنت سے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے حضرت، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے. آگے سنیے، سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں اس عبارت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جو رائے قرآن و سنت کے مطابق ہو تو وہ بہرحال قابل اخذ ہے، اور رائے کا قرآن و سنت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت سے مستنبط ہو، اور اسی کا نام تقلید ہے، اس کا نام تقلید نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ خود مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنی اسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ منصوص مسائل میں تقلید نہیں ہوتی. منصوص مطلب جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، قرآن و حدیث میں، اب وہ نصاً ثابت ہو یا استنباطاً ثابت ہو. منصوص یہ ہوگا نا وہ مسئلہ، استنباط قرآن و سنت سے ہوا تو قرآن و سنت کا ہی مسئلہ ہوگا. تو جو منصوص مسئلہ ہو اس کو ماننا تقلید نہیں ہے. خود مولانا سرفراز خان صفدر صاحب لکھیں، اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اسی کا نام تقلید ہے، اس کا نام تقلید نہیں ہے، اس کا نام قرآن و حدیث کی پیروی ہے. تقلید کہتے ہیں بے دلیل بات ماننے کو. آگے لکھتے ہیں کیونکہ اگر قرآن و حدیث میں صراحت سے کوئی حکم موجود ہو تو اس میں تو کسی نہ کسی امام کی رائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صراحت سے موجود ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور نہ اس میں امام کی تقلید و پیروی کا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ منصوص حکم میں تقلید کا کوئی معنی نہیں. جب معنی ہی نہیں ہے منصوص حکم میں تو استنباطاً جو منصوص ہو تو حکماً وہ بھی منصوص ہی کہلائے گا نا، گھر سے لایا ہوا مسئلہ تو نہیں کہلائے گا، اور نہ اس میں کسی امام کی رائے کی حاجت پڑتی ہے. تو یہ بات مفروغ عنہ ہے. آگے لکھتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ فرماتے تھے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے. واذا رأيتم رأيي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بالكلام الحائط. تقد الجید سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور جب تم میری کسی رائے کو حدیث کے خلاف دیکھو، حدیث کے خلاف دیکھو تو تم حدیث پر عمل کرو، اور میری رائے اور کلام کو دیوار پر دے مارو. امام شافعی فرما رہے ہیں کیا یہ فرقہ واریت پھیلا رہے؟ نہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جو ہمارا دین ہے اصل اس کی تعلیم دے رہے ہیں. ملاحظہ کیجئے، سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں ملاحظہ کیجئے کس حق گوئی اور صفائی سے حضرت امام شافعی نے قرآن و حدیث کے خلاف اپنی رائے کو رد کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا اور حدیث پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی. یہ تلقین ہے، تعلیم دین ہے، اصول دین ہے جو وہ سمجھا رہے ہیں. اس کو فرقہ واریت کا نام مت دیجئے، اس کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے وہ فرقہ واریت ہے. آگے کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرماتے ہیں کہ رأی الأوزاعی ورأی مالک ورأی ابی حنیفہ کلہ رأی وہو عندی سواء. امام اوزاعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان سب کی رائے ہی ہے، وہ میرے نزدیک برابر ہے. وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ، سرفراز سب ترجمہ فرماتے ہیں اور حجت تو بہرحال حدیث میں ہے، قرآن و حدیث میں حجت ہے. یہ سب رائے ہے اور یہ سب برابر ہے، ان کی حیثیت برابر ہے. نخعی کا قول ہو یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو، مالک کا قول ہو یا احمد بن حنبل، یہ سب برابر ہے. عندی سوا، احمد بن حنبل فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ برابر ہیں. شافعی کا قول ہو، زائی کا قول ہو، نخعی کا قول ہو، ان میں سے ایک بڑا ہے ایک دوسرے سے، ایک استاد ہے ایک شاگرد، اس کے باوجود احمد بن حنبل فرماتے ہیں سب برابر ہے میرے نزدیک. حجت کس چیز میں؟ انما الحجت فی الاثار، حجت تو بہرحال احادیث ہی میں ہے، حجت احادیث میں، قرآن و حدیث میں حجت ہے. تو آگے فرماتے ہیں انیس فرماتے ہیں والحدیث حدیث الضعیف احب الی من الرأی، میرے نزدیک تو ضعیف حدیث رائے سے زیادہ بہتر ہے. یہ انہوں نے نقل کیا ہے. آگے فرماتے ہیں حضرت ائمہ کرام کے ان واضح اقوال و ارشادات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان کی کوئی ایسی رائے اور ایسا قول جو حدیث سے متصادم ہو وہ متروک ہے، اور تقلید سے منع کرنے کے بارے میں جتنے بھی اقوال منقول ہیں ان سب کا محمل یہی ہے، کا مطلب یہی ہے، محمل یہی ہے، اسی پر محمول کیا جائے انہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی بات، ایسی بات جو تقلید، ایسی بات میں تقلید جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، مذموم، قبیح اور ممنوع ہے. مذموم، ممنوع اور قبیح ہیں، یعنی مذمت کیے ہوئے ہیں، منع کرنا ہے اور برا ہے.
ایسی تقلید بری ہے. مدرس حرم نبوی اسی کے خلاف تو تعلیم فرما رہے تھے. اس میں کون سی فرقہ واریت ہے؟ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. براہ راست قرآن و سنت کو فالو کرنے کی دعوت دینا یہ فرقہ واریت نہیں ہے. قرآن و سنت کے خلاف کسی کے قول کو چھوڑ دینا یہ فرقہ واریت نہیں ہے. یہ ہمارے اسلاف، ائمہ دین، فقہائے کرام، محدثین کرام ان کی تعلیم ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اسے فرقہ واریت نہیں کہیں گے. اور یہ کہنا کہ جی لوگ کیا سمجھیں گے یار، وہ ہم مسجد نبوی میں درس دینے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو یہ آج ان سے بڑھ کر عالم ہو گئے. میں نے کہا دیکھو یہ مسجد نبوی میں 15ویں صدی میں بیٹھ کر کیسی بات کر رہا ہے یہ آدمی. یعنی ایک جو میسج جائے گا نا عامی آدمی کے، وہ میسج یہ جائے گا کہ 15ویں صدی میں وہ انڈیا کے تھے وہ مولانا صاحب، کہ انڈیا کا ایک اردو اسپیکنگ عالم، اس کا علم امام مالک سے بولو بھائی زیادہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہاں سے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا ایک فارم ہے، جیسے میں آپ کو اسحاق بن یوسف کا قول سنا چکا ہوں شاہ ولی اللہ کے حوالے سے. ان کا فارم ہے، پتہ نہیں کیسے وہ سمجھے، ہمیں نہیں معلوم. ہمارے سامنے حدیث ہے اور حدیث کے خلاف ان کا قول ہے، اور حدیث کے خلاف ان کا قول واقع ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، چونکہ ائمہ معصوم نہیں تھے. ہم حدیث کو فالو کریں گے، یہی ہمارا دین ہے اور اسی کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا